السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ بہت خیریت سے ہوں گے، نیک تمناؤں اور تمام تر دلی خواہشات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جی، آپ نے پچھلے والا رکوع اچھی طرح لرن کر لیا الحمدللہ۔ کافی حد تک اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ رسپانس کر رہے ہیں اور کافی اچھا پڑھ رہے ہیں، جا رہا ہے آگے۔ اگر آپ ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں گے تو یہ آپ کے لیے ہی بہتر ہے۔ جی، پہلے ہم پچھلے والا رکوع جو ہم نے پڑھا اس کو بامحاورہ دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کے ساتھ اگلے والے رکوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس کے بارے میں تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ پھر ہم نے کہا اسے اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، اس طرح اللہ مردوں کو زندگی دیتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، پتھروں کی مانند یا اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جس سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹتا ہے اور اس سے پانی نکل آتا ہے، ان میں سے کوئی اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے اور اللہ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جس کے افراد اللہ کا کلام سنتے، اس کو سمجھ لینے کے بعد تحریف کر ڈالتے، حالانکہ وہ جانتے ہوتے تھے۔ جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مان لیتے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے تخلیہ میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ اس سے تمہارے خلاف حجت لائیں تمہارے رب کے پاس۔ کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان باتوں کو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگلا رکوع اس کا بقیہ حصہ اس کی طرف توجہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 78 کی طرف چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے امیون بے علم لوگ، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، کتابہ کتاب کا، الا مگر، امانیہ جھوٹی آرزوؤں کے، وَإِنْ اور نہیں، ہم وہ، الا مگر، یظنون وہم گمان رکھتے۔ فویل للذین، فویل پس تباہی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، کتابہ کتاب کو، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر، یقولون کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا تاکہ حاصل کریں، بہ اس کے ساتھ، ثمنا قلیلا ایک قیمت، قلیلا تھوڑی، فویل پس تباہی ہے یا ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو، کاتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور تباہی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو، یکسبون کمائی کرتے ہیں۔ اور قالوا کہا انہوں نے، لن ہرگز نہیں، تمسنا النار چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر، ایاما دن، معدودت چند گنتی کے دن۔ قل کہہ دیجئے، اتخذتم کیا لیا ہے تم نے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، عہدا کوئی وعدہ، فلن پس ہرگز نہیں،
یخلف اللہ خلاف ورزی کرے گا اللہ عہدہ اپنے وعدے کی، ام یا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر، ما جو لا نہیں تعلمون تو علم رکھتے، بلا کیوں نہیں، من جو کسبا کمائے گا، سیئات برائی بدی، واحاتت اور گھیرے رکھے گا، بھی اس کو، خطیاتہ اس کی خطائیں اس کو گھیر لیں گی، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، اصحاب النار دوزخ والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، والذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنت یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جی با محاورہ ترجمہ دیکھیے، ان میں سے کچھ لوگ بے علم ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور وہ محض وہم و گمان میں رکھے ہوئے ہیں، پس ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، اس کے ذریعے قلیل سا معاوضہ حاصل کرتے ہیں، پس ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی، اور اس کمائی کی وجہ سے جو یہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند روز، ان سے کہو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے جس کی وہ ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، کیوں نہیں، جو بھی بدی کمائے گا اس کی خطا کاری کا چکر اسے گھیرے رکھے گا، پس ایسے لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے عمل صالح کیے وہ لوگ جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم دیکھتے ہیں اس کی تشریح کی طرف، آیت نمبر 78 کو دیکھیے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ ان میں سے کچھ جاہل ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے۔ اب یہاں یہود کے علماء کا کردار بیان کیا گیا اور عوام کا کردار کیا ہے وہ بیان کیا گیا۔ اب جانتے ہیں کہ کسی بھی قوم کے دو ہی طبقے ہوتے ہیں، ایک عوام جو دینی معاملات میں گہرے فہم نہیں رکھتے، عام انسان، اور علماء جو دینی معاملات میں گہرے علم کے مالک تھے۔ ان دو آیات میں 78 اور 79 دونوں میں ان کا تذکرہ، سب سے پہلے تو ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے خیالات میں ہے، یہود کے عام لوگ جو جانتے ہی نہیں ہیں، جو کتاب ہی نہیں پڑھتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ان کے نزدیک وہ سوچتے ہیں کہ ان کا انجام جھوٹی آرزوؤں پہ ہے، وہ تو ان کا محض وہم و گمان ہے، ان کا خود ساختہ اوہام یا آرزوؤں کا وہ شکار ہیں اپنے انجام کے بارے میں، یعنی ان کا خیال ہے عام عوام کا کہ وہ جنت میں محض یہودی ہونے کی وجہ سے چلے جائیں گے، کیونکہ جہنم میں تو وہ جا ہی نہیں سکتے، اگر ان میں سے کوئی شخص جائے گا بھی تو اتنے ہی دن جتنے دن کے انہوں نے گوسالہ پرستی کی، اور ان کے نزدیک پھر وہ جنت میں دوبارہ آ جائے گا، اور ان کا اپنا یہ ماننا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور کسی یہودی کو اس میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ باتیں جو سب وہ سوچتے ہیں، یہ بے بنیاد عقائد چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئیں
اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ بے علم ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے، صرف جھوٹی آرزویں ہیں ان کی۔ اس کے بعد دوسری طرف اگلی ہی آیت میں جو بیان کیا گیا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اب یہاں پر ویل دوزخ، تباہی اور بربادی کے علاوہ یہ دوزخ کا ایک خاص مقام بھی ہے، اور یہ آیت میں سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے یہود کے علماء جو کتاب کے علم کو بدل دیتے تھے۔ اب یہ یہود کے علماء کا کردار کا ذکر ہے، اللہ نے انہیں کتاب عطا کی، ان کی ذمہ داری تھی اس کی حفاظت کرتے، اس کی مضامین پر عمل پیرا ہوتے اور اس کو من و من عوام تک پہنچاتے، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے مالی مفادات کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے اس کتاب کی تعلیمات پر خود بھی عمل انہوں نے چھوڑ دیا اور پھر طرح طرح کے اضافے کر دیے۔ جب کبھی ان میں سے کوئی امیر کوئی گناہ کرتا اور اس لحاظ سے وہ کہتے کہ کتاب میں تو اس کے بارے میں وہی حکم ہے جو وہ ان کو پیسے دے کے کرتے تھے، تو یہاں پر اللہ نے ان کا یہ بیان کیا ہے کہ وہ جو کمائی کر رہے ہیں، جتنی بھی دنیا کی کمائی ملے گی وہ حرام ہی ان کے لیے اور سخت عذاب ہے ان کے لیے۔ اب بعض مفسرین یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ ویلن جو ہے، ویل جہنم کے ایک گھڑے کا نام ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے۔ یہ آگ اس قدر تیز ہے کہ اگر اس میں پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو وہ پگھل جائیں گے، اور یہ اللہ کی کتاب کو تحریف کرنے والے علماء کو جہنم کے اس حصے میں ڈالا جائے گا۔ اب تو رات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفتیں بھی بیان کی گئی تھیں، اور یہ بیان تھا کہ آپ کی آنکھیں سرمگی آنکھوں والے، درمیانے قد والے، خوبصورت چہرے والے ہوں گے، اور آپ کے بال نہ بالکل سیدھے ہوں گے نہ بالکل ٹیڑھے، لیکن یہود نے حسد، بغض، عداوت میں اس صفت کو مٹا دیا اور وہاں یہ لکھ دیا کہ آپ نیلی آنکھوں والے، سیدھے بالوں والے ہوں گے۔ تو یہ چیزیں اس طرح تذکرہ ہے کہ انہوں نے کتاب کے بہت بڑے حصے کو بدل دیا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 80 میں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اب یہود جو اپنی آخرت میں انجام کے بارے میں انہوں نے اپنے پاس سے بڑی باتیں بنائی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے ان کا ماننا تھا کہ یہودی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جو بھی یہود ہو کے آپ اعمال کریں گے تو آپ کے لیے نقصان کچھ بھی نہیں ہے، جیسا کہ آپ کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب مدینہ تشریف لائے تو آپ سے یہودی علماء کہا کرتے تھے کہ وہ دوزخ نہیں جائیں گے سوائے چند دن کے جس میں انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اور وہ 40 راتیں ہیں، جب وہ ختم ہو جائیں گی تو ان سے عذاب ہٹا لیا جائے گا۔ تو یہ حضرت ابن عباس سے مروی جو ایک اور روایت کے مطابق یہود کا خیال تھا کہ دنیا میں کل مدت 7000 سال ہے، ہر 1000 سال کے لیے ایک دن یہودی کو عذاب ہوگا، گویا کل 7 دن ان کو جہنم میں رہنا پڑے گا۔ یہ بھی ان کا اپنا مفروضہ تھا۔ دوسرا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، بچڑے کا معبود بنانے کے لحاظ سے وہ سوچتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان سے دریافت فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ان سے دریافت فرمائیں، اللہ نے کوئی ان سے وعدہ کر رکھا ہے؟ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا وہ لوگ خود ہی ایسی بے بنیاد باتیں کرتے ہیں؟ یہ سب ان کے باطل گمان ہیں جو تورات میں درج ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 81 میں یہ تذکرہ کر دیا بَلَا مَنْ کَسَبَ سَیِّئَاتٍ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَاتُهُ، یہاں پر اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے کہ کیوں نہیں جو بھی بدی کمائے گا تو اس کی خطا کاری کا الزام خود اسی پر ہے، اور وہ دوزخ والے ہیں، اس میں ہی ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اگر ہم اس کو اگلی والی آیت سے بھی منسلک کریں تو یہاں عذاب کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ برے عمل کرنے والوں کا،
اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جو شخص یا گروہ بھی شرک کا ارتکاب کرے گا کافر ہی مر جائے گا، تو ایسے لوگ جہنم میں ہی جائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن یہاں یہ چیز ہے کہ جو برائی کرتا ہے آخرت میں نجات کا معیار کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی رنگ، کوئی نسل نہیں ہے، بلکہ آپ کے اعمال ہیں۔ ہر شخص کا اپنا اپنا محاسبہ ہوگا، اور جو کوئی بھی اچھے اعمال لے کر جائے گا تو اسے نجات ملے گی، اور برے اعمال والوں کو دوزخ میں ہی ڈالا جائے گا۔ اس آیت میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ برائی کا انجام برائی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی سمجھا دیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آیت نمبر 82 میں جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ اب اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور جو قرآن مجید پر ایمان لے آئے تھے لوگ اور اللہ اور رسول کی اطاعت کی، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ لوگ تو جنت میں جائیں گے۔ یہاں پر آپ بڑی اچھے طریقے سے جنت کا ذکر مختلف جگہ پر قرآن میں آیا ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار، تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ایسی جنتیں ملیں گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور یہاں پر ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی بھی ایمان لے کر آیا، آپ سورۃ العصر کو کوٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بیان فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ترجمہ، زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اب گرلز یہاں پر آپ ایک چھوٹا سا شعر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اور یہ تذکرہ کرتے ہوئے کہ نیک لوگوں کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں بیان کر دیا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ یہود کی ساری باتیں جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ نیک لوگوں کا اچھا انجام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔